نمبر نہیں ہیں جنہیں آج کل لوگ نمبر کہتے ہیں. یہ وہ صفات ہیں جن صفات کو اپنے اندر پیدا کرنا ہے. یہ 6 صفات ہیں. اگر یہ صفات امت میں پیدا ہو جائیں تو یہ وہ بنیاد ہیں جس سے پورے دین پر چلنا آسان ہی نہیں بلکہ پسندیدہ ہو جائے. اس میں پہلی صفت ایمان ہے. اس صفت ایمان کی تکمیل کے لیے، اس صفت کو اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے اور اس کی حقیقت تک پہنچنے کے لیے ایک مستقل مصنون طریقہ محنت ہے. یہ بات ہرگز نہیں ہے کہ ایمان دعاؤں سے حاصل ہو جائے گا. آج کل لوگوں کو یہ بات دل میں بیٹھی ہوئی ہے کہ بھئی ایمان تو دعاؤں سے مانگا جا سکتا ہے. آپ اس بات کا جواب تو دیجئے. وہ دنیا جس سے اللہ تعالیٰ کو نفرت ہے، جب یہ دنیا بغیر محنت کے صرف دعا سے حاصل نہیں ہو سکتی تو جو دین اللہ کو محبوب ہے وہ بغیر محنت کی دعا سے کیسے حاصل ہو جائے گا؟ آپ ذرا غور تو کیجئے. آج کل ایمان، ہدایت، تہجد، نماز، ذکر، تلاوت، یہ ساری چیزیں لوگ اللہ سے دعا کے ذریعے مانگنا چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے دے. آپ ذرا غور تو کیجئے. محنت کرتے ہیں دنیا پر لیکن دعا ہدایت سے چاہتے ہیں، اسے ہدایت دعاؤں کے ذریعے چاہتے ہیں. آپ ذرا خود ہی بتلائیے، ایک آدمی تجارت کی محنت نہ کرے، دکان نہ کرے، دکان پر نہ بیٹھے اور دعا مانگے کہ اللہ مجھے نفع عطا فرما دے، تو کیا بغیر دکان کے اسی دعا سے نفع حاصل ہو سکتا ہے؟ آپ زراعت نہ کیجئے، آپ زمینداروں نہ کیجئے، ہل نہ چلائیے، بیج نہ ڈالیے، آپ کھاد نہ دیجئے، پانی مت دیجئے، آپ کوئی کام نہ کریں، آپ گھر بیٹھ کر دعا کریں کہ اللہ مجھے اس زمین سے سمن غلہ دے دے. لوگ کہیں گے بغیر محنت کے دعا سے کام نہ ہوگا. تو آپ سوچئے تو صحیح، جب اس کمینی دنیا کا یہ اصول ہے کہ بغیر محنت کے صرف دعا سے کام نہیں چلے گا، تب جو دین اللہ کا محبوب ہے وہ بغیر محنت کی صرف دعا سے کیسے حاصل ہو جائے گا؟ لوگ جانتے ہیں ایمان کے حاصل کرنے کے لیے مصنون دعائیں کیا ہیں. اللہم انی اسألک ایمانا یباشر قلبی، اے اللہ مجھے وہ ایمان چاہیے جب میرے دل میں رت بس جائے. میں آپ سے اللہ کی قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ صرف دعا سے ایمان حاصل نہیں ہوگا جب تک ایمان کے لیے دعوت نہیں ہوگی. جو آدمی اپنی ذات سے عمل کر بھی رہا ہے لیکن دوسروں کا عمل پر آمادہ نہیں کر رہا ہے اور دوسروں کو عمل بنانے کی کوشش نہیں کر رہا ہے، اس کا بھی ایمان کمال تک پہنچ نہیں سکتا. اس لیے کہ ایمان کی تکمیل موقوف ہے دوسروں کو ایمان پر آمادہ کرنے پر. آپ اس بات پر توجہ دیجیے گا. یہ گشت اور ملاقاتیں اس لیے ہیں تاکہ ایک ایک دعوت دے کر صحابہ کی طرح ایمان کے حلقوں میں جمع کیا جائے. صحابہ کرام کا معمول یہ تھا اپنے ایمان کی تکمیل کے لیے، اپنے ایمان کی زیادتی کے لیے، اپنے ایمان کو کمال تک پہنچانے کے لیے صحابہ سے ملاقاتیں کرتے تھے اور کہتے کہ اٹھو ہمارے ساتھ، آؤ ہمارے ساتھ، چلو ہمارے ساتھ مسجد میں ایمان کے حلقوں میں برابر ایمان لائیں گے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار میں ایک ایک دو کے ہاتھ پکڑ کر کہتے تھے کہ آؤ میرے پر ایمان لائیں گے. فرماتے تھے یہ کام میں اس لیے کرتا ہوں تاکہ میرے ایمان میں زیادتی ہو. آج اگر کوئی یہ کہہ دے کہ گشت اس لیے کروں کہ میرا ایمان کامل ہو جائے تو بعض پڑھے لکھے لوگوں کا اعتراض ہوتا ہے، کیونکہ بیچاروں کے سامنے نہ صحابہ کی سیرت ہے نہ صحابہ کے ایمان کی تکمیل کا طریقہ ان کو معلوم ہے. یہ اٹھا کے اعتراض کر دیتے ہیں کہ گشت کے بغیر ایمان کیسے کامل ہو سکتا ہے، حالانکہ کتنی یقینی بات ہے. امر معروف نہی منکر کی عملی محنت کے بغیر ایمان کامل نہیں ہو سکتا. قرآن حدیث اس کے گواہ ہیں. علماء کے اقوال اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ دعوت کے بغیر ایمان کی تکمیل نہیں ہوتی. آپ غور تو کیجیے میں کیا کہہ رہا ہوں. قرآن میں ہے تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ اللہ پر ایمان لانے کے لیے دو کام بنیادی ہیں، امر معروف اور امر معروف اور نہی عن المنکر. بس اس عمل کی، اس کام کی فریضے کی جو عملی محنت ہے وہ گشت ہے. تو میں نے عرض کیا کہ ایمان کی تکمیل صرف دعا سے نہیں ہوگی بلکہ ایمان کی تکمیل کے لیے ایک عملی محنت ہے. جو میں عرض کرنا چاہتا تھا کہ پہلی صفت ایمان، اس کے حاصل کرنے کا نبوی طریقہ کیا ہے. تو آپ کے صحابہ کا معمول یہ تھا کہ صحابہ سے ملاقاتیں کرتے اور انہیں دعوت دے کر ایمان کا حکم لا کر جوڑا کرتے تھے. یہاں ایمان کی مجلس میں بیٹھ کر اللہ کی بڑائی کو سننا، اس کی قدرت کو اور اس کے وعدوں کو سننا، جس سے ایمان کی تکمیل ہوتی ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب ہے یہ کہ ایمان میں زیادتی ہوتی ہے. وہ اپنی اس بات کو ثابت کرنے کے لیے فرماتے ہیں
کہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو دعوت دے کر کہا کرتے تھے اجلس بنا نؤمن ساعتن، اور بیٹا ہمارے ساتھ تجھے کہ پر ایمان لے آئیں۔ یہاں سے امام بخاری ثابت کرتے ہیں کہ ایمان میں زیادتی ہوتی ہے، ایمان میں گھٹنا بڑھنا ہوتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دعوت کا چھوڑ دینا یہ ایمان کے گھٹنے کا سبب ہے، اور دعوت دینا ایمان کی تکمیل کا سبب ہے۔ انہیں میرے بزرگوں کو میں نے تو عرض کیا ہے کہ پہلی صفت ایمان، اس کی تکمیل کا نبوی طریقہ کیا ہے اور اس کی تکمیل کا صحابہ کرام کا معمول کیا ہے۔ اس لیے ہم عرض کرتے ہیں کہ سب سے پہلا مقصد اس دعوت نقل حرکت کے ذریعے اپنے ایمان میں کمال پیدا کرنا ہے۔ مولانا صاحب کا ملفوظ بھی یہی ہے، فرماتے تھے اگر ہر سال 4 مہینے اس راستے میں پھرنے کو اپنا جزوے زندگی نہیں بناؤ گے تو ایمان کا مزہ نہیں چکھ سکتے۔ یہ حضرت ملفوظ قرآن حدیث اقوال علماء کے عین مطابق ہے۔ مولانا بدر عالم میرٹری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ترجمان السنہ میں لکھتے ہیں، میں علماء سے کہہ رہا ہوں جنہیں اس بات میں بڑا شک اور شبہ ہے اور اعتراض بھی کرتے ہیں بعض لوگ کہ کیوں گشت پر زور دیا جاتا ہے ایمان کی تکمیل کے لیے، میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں۔ مولانا بدر عالم میرٹری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں ترجمان السنہ میں کہ ایک آدمی نماز اتنی پڑھتا ہے کہ اس کی پیشانی پر سیاہ نشان پڑ جائے، روزے اتنے رکھتا ہے نفلی روزے کہ اس کے ہونٹ پر خشکی جم جائے، زکوٰۃ وقر ادا کر دیتا ہے۔ یہ سارے اعمال کا ہونا اسلام میں ایمان کی علامت اور اسلام میں ایمان کا معیار اس کو قرار نہیں دیا گیا۔ اسلام میں ایمان کی علامت اس کو قرار دیا گیا ہے کہ آپ لوگوں کو نیکی پر آمادہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے، آپ لوگوں کو منکرات سے روکتے ہیں یا نہیں روکتے۔ اگر آپ یہ کام کرتے ہیں تو یہ آپ کے ایمان کی تکمیل کا بھی سبب ہے اور یہ آپ کے ایمان کے وجود کی علامت بھی ہے۔ تو یاد عرض کرتا ہوں کہ ایک آدمی اگر عمل کرتا ہے لیکن دوسروں کو دعوت نہیں دیتا تو نہیں معلوم کہ اس کے ایمان کا کیا حال ہے۔ اس لیے کہ ہر شخص کے اپنے ایمان کا درجہ، ہر شخص کے اپنے ایمان کا کمال، ہر شخص کے اس کے اپنے ایمان کی سطح دوسروں کو دعوت دینے سے ثابت ہوگی۔ اس لیے کہ اگر آپ زبان سے لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں جا کر تو آپ کا ایمان درمیانہ درجے کا ہے، اور اگر آپ منکر کو ہاتھ سے بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں تو آپ کا ایمان اعلیٰ درجے کا ہے، اور اگر آپ زبان بھی نہیں کھول سکتے کسی کو دعوت نہیں دے رہے ہیں تو آپ کا ایمان انتہائی کمزور ترین ہو گیا ہے۔ اور اگر آپ دل سے گناہ کو برا نہیں سمجھ رہے ہیں اور آپ کا دل گناہ دیکھ کر نہیں دکھ رہا ہے اور آپ کو گناہ دیکھ کر غم نہیں ہو رہا ہے تو آپ کا دل ایمان سے خالی کر دیا گیا ہے۔ آپ سوچیں اسی میں کیا کہہ رہا ہوں۔ جس ایمان پر میں اور آپ اکتفا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اگر حدیث میں ایمان کی علامتوں کو غور کریں، حضرت صاحب فرمایا کہ آدمی اگر گناہ کو دیکھ کر دل سے غمگین ہو رہا ہے تو یہ اس کا سب سے کمزور ضعیف ترین ایمان ہے، اور اگر یہ کیفیت ہی پیدا نہیں ہوتی گناہ کو دیکھ کر کہ آدمی دل سے غمگین ہو اور گناہ کو دیکھ کر پریشان ہو تو فرمایا کہ اس کے دل میں ایمان کا ذرہ بھی نہیں ہے۔ اس لیے دوستو عزیزو، میں اور آپ گشت کے اس لیے محتاج ہیں تاکہ اس اپنے ایمان میں کمال پیدا کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ گشت کا موضوع امر معروف اور نہی منکر ہے۔ وہ گشت آپ کے محلے کے مسجد میں ہو رہا ہو، وہ گشت آپ جا کے امریکہ میں یورپ میں کریں، وہ گشت آپ جا کر دنیا کے کسی کونے میں کریں، سب کا ایک حکم ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کام میں یہاں کر لوں گا تو وہاں جانے کی کیا ضرورت ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا جن لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تھا، کیا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے مدینے کو خالی اس لیے کیا تھا کہ مدینے والوں کو دین معلوم نہیں، جاؤ جماعت میں پھر کے دین سیکھو؟ نہیں، ان کو مدینے سے نکالا اس لیے تھا تاکہ اس علاقے والے اگر زکوٰۃ سے انکار کرتے ہیں تو ان کو زکوٰۃ پر آمادہ کرنے کے لیے جماعت روانہ کی جائے۔ جن لوگوں نے کہا کہ ہم شراب پیئیں گے، فرمایا کہ ان سے قتال کیا جائے گا ان کو شراب سے روکنے کے لیے۔ اور یہ آپ آج کل یہ دماغوں میں بیٹھ گیا ہے لوگوں کی کہ دین کے پھیلانے کے لیے نقل و حرکت اصل نہیں ہے، اخبار، رسائل، موبائل، دنیا جہان کے پمفلیٹ اور یہ نیٹ اور یہ دنیا جہان کا گند جس راستے سے آ رہا ہے اسی راہ دین کو پھیلا دو تاکہ دین پھیل جائے۔ میں آپ سے اللہ کی قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں، نقل و حرکت کے بغیر دعوت اور تعلیم کا فریضہ ادا نہیں ہو سکتا۔ آپ کی سنی تو آئے گا نہیں، مجھے معلوم ہے، حقیقت کہ نقل و حرکت کے بغیر دعوت اور تعلیم کا فریضہ ادا نہیں ہوتا۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کے فریضے کو ادا کرنے کے لیے امت کو حرکت پر ڈالا تھا، اور تعلیم کے فریضے کو ادا کرنے کے لیے علماء صحابہ کو نقل و حرکت پر ڈالا تھا۔ یہ تھا اصل کام، اس لیے فرمایا کرتے تھے اگر اللہ تعالیٰ سے پھرنا نہ ہوتا عمر دنیا میں رہنا پسند نہ کرتا۔ اللہ مجھے معاف فرمائے، اس زمانے کا مسلمان کہتا ہے پھرنے کی کیا ضرورت ہے؟ مسلمان کہتا ہے پھرنے کیا ضرورت ہے؟ جب بات کے پہنچانے کے ذرائع موجود ہے پھرنے کیا ضرورت ہے؟ حکم فرماتے تھے اگر پھرنا نہ ہوتا تو عمر دنیا میں رہنا پسند نہ کرتا، اور یہ عمر کا قول۔ بلکہ اس سے اگلی بات اس سے زیادہ افسوس کی ہے، اس زمانے کا مسلمان کہتا ہے کہ آپ دین کو لے کے پھرتے کیوں؟ اس زمانے میں کافر نے کہا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ اپنی دین کی دعوت لے کے پھرتے کیوں؟ پڑھیے، آپ سیرت پڑھیے، آپ کو پتہ چلے گا کہ میری اور آپ کی بات ایک کافر کی بات سے کتنی مل رہی ہے۔ آج کو مسلمان کہتا ہے پھرنے سے کیا فائدہ، اور اس زمانے میں کافر نے کہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ دین کی دعوت لے کے پھرتے کیوں؟ ہم مانتے ہیں آپ کا دین حق ہے، بڑا اچھا دین لائے ہیں، آپ اپنی جگہ بیٹھے دین کو لے کر، جس کو دین سیکھنا ہوگا آپ کے پاس آئے گا، آپ کیا ضرورت کریں گے؟ اس لیے میں آج کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ایسا فریضہ ہے دعوت کا جو خود جا کر دوسروں کو دعوت دیے بغیر یہ فریضہ ادا نہیں ہوگا، نہ کسی اخبار سے، نہ کسی رسالے سے، نہ کسی آلے سے، نہ کسی مشین سے، نہ کسی سب بیکار فضول کے کام کر رہے ہیں لوگ۔ وہ سمجھتے ہیں ہم نے بات پہنچا دی، مولوی صاحب کا ملفوظ ہے کان میں بات ڈالنا تبلیغ نہیں ہے، کان میں بات ڈالنا نہیں تبلیغ نہیں ہے، تبلیغ دل میں بات کو کرنا ہے، اور یہ بات قرآن حدیث سے ثابت ہے اور صحابہ کے اقوال سے ثابت ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے یہ بات ثابت ہے کہ بات کے دل میں اترنے کی مسجد کے علاوہ اور کوئی جگہ نہیں۔ آپ پڑھیے حدیث، آپ واقعات پڑھیے صحابہ کے۔ اجتماعی اعمال کا جو ماحول ہے اللہ کی قسم دل میں بات کے اترنے کے لیے اس کا کوئی متبادل نہیں۔ آپ کو شیطان نے دھوکہ دیا ہے کہ اور بھی ذرائع ہیں دین کے پھیلنے کے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ اجتماعی اعمال کا جو ماحول ہوگا یہ ضدی سے ضدی کافر کو اور بڑے سے بڑے آپ کے دشمن کو ایسا نرم کر دے گا ہدایت کے لیے۔ آپ پڑھیے واقعات۔ حضرت طفیل عمر دوسی فرماتے ہیں میں آپ کی بات سننا نہیں چاہتا تھا، میں کان بند کر کے آیا تھا کہ ان کی بات سے مجھے نفرت بھی ہے، ان کی بات سے مجھے خوف بھی ہے، میرے کان میں نہ پڑے، بس اس کا قدم رکھتے ہی میرا دل چاہا اور میں نے کہا کہ طفیل کی بات سنو، میں نے کان سے نکالی، آپ کی بات سنی، حق کو قبول کیا۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے چلے تھے کہ میں آج قصہ نمٹا کر آتا ہوں، ان کا کفر شباب پر تھا کہ میں آج قصہ نمٹا کر آؤں گا، مگر گھر میں عورتوں کے قرآن کے حلقے میں حضرت عمر کا دل آ کر ایسا پلٹا ہے، ایسا نرم ہوا ہے کہ کہنے لگی کہ مجھے لے چلو، میں یہ دین قبول کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کے نزدیک تو ان اعمال کی کوئی حیثیت نہیں ہے، آپ سمجھتے ہیں تبلیغ والوں نے یہ اعمال شروع کیے ہیں، آپ کو معلوم نہیں ہے کہ یہ ہدایت کے ضابطے اور یہی ہدایت کے طریقے ہیں، آپ کو معلوم نہیں۔ آپ سمجھتے ہیں تبلیغ پروگرام کوئی تنظیم ہے، ہم کہتے ہیں دعوت کا یہ کام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ طریقہ ہدایت ہے جس کے بغیر طہارت کا اور ہدایت کا کوئی وعدہ نہیں۔ صاف صاف آپ کو کیا حضور نے کس طرح مسیح کے ماحول میں رکھا ہے لوگوں کو بلا کر۔ ہندا میں جو تنزیل عورت تھی جنہیں کا کلیجہ چبایا ہے، اس کی ہدایت کے لیے نہ کوئی تلوار، نہ کوئی تقریر، نہ کوئی دھمکی، نہ کوئی ترغیب، کچھ نہیں۔ اس کی ہدایت کا جو ذریعہ بنا ہے وہ فتح مکہ کی رات میں صحابہ کرام کی تہجد کا منظر، وہ اس کی ہدایت کا ذریعہ بنا۔ اگر میں اور آپ دین کو لے کر بیٹھ جائیں اور اخبار اور رسائل دین پھیلا دیں تو یہ نہ اخبار کوئی عملی شکل ہے، نہ یہ کوئی عملی دین ہے، یہ تو علم دین ہے، دین تو نہیں ہے۔ کیا بتاؤں آپ کو اخبار رسائل میں کیا ہے؟ علم دین ہے، دین تو نہیں، یہ تو علم دین ہے۔ دین تو وہ ہے جو آپ اپنے عمل سے پیش کریں، دین تو دین کا ماحول ہے اصل۔ جس طرح جب آدمی منکر کے ماحول جا کر بگڑتا ہے،
آج کیوں نہیں کہتے کہ یہ عمل کے ماحول میں آ کر سدھرے گا؟ دین کے ماحول کے بگڑنے کے لیے تو ساری دنیا لگی ہوئی ہے، منکرات کے ماحول کو بنانے کے لیے۔ عیاشی کے ماحول دیکھیے، عیاشی کے اڈے دیکھیے، شراب خانے جا کے دیکھیے، وہاں تو آپ کہیں گے بگڑنے کی جگہ، اور سدھرنے کے لیے اخبار رسائل یہ کہیں کہ لوگ خود ہی فیصلہ کیجیے۔ اس میں ہم عرض کرتے ہیں کہ ایمان کی تکمیل کا جو بنیادی سبب تھا وہ یہ تھا کہ لوگوں کو منکرات کے ماحول سے نکال کر عمل کے ماحول میں لایا جائے۔ پیچھے کے تربیت اور تعلیم اور تعلق میں اللہ کے پیدا ہونے کے لیے مسجد کا کوئی متبادل نہیں۔ تو میں نے عرض کیا پہلی سی وظیفت ایمان اس طرح اندر کرے، اسی کے ساتھ ساتھ عبادات کا شوق، ذکر کا شوق، تلاوت کا شوق، یہ سارے، اور گناہوں سے نفرت، یہ سب کچھ جتنے بھی اجزاء ہیں اس کے، یہ سارے ان سارے احکام کو پورا کرنے کی سزا جو پیدا ہوگی وہ عمل کے ماحول سے پیدا ہوگی۔ اس نے میرے دوستو تبلیغ میں گشت کا موضوع یہی ہے، ہر امتی کو منکر کے ماحول سے نکال کر اس کی جگہ کو تبدیل کرنا۔ بات پہنچانا تبلیغ نہیں ہے، بلکہ منکر کرنے والے کی جگہ کو تبدیل کرنا یہ اصل ہے۔ تغییر کا حکم ہے روایت میں، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ۔ آپ گناہ کرنے والے کا ہاتھ پکڑ کر بسی میں لے آئیں اگر آپ طریق سے ہے، اور اگر نہیں ہے تو اس کا دوسرا درجہ یہ ہے آپ کے ایمان کا کہ آپ زبان سے اس کو سمجھا کر اس کو برے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ جو کہتے ہیں نا ہم گشت ملاقات کر کے بات پہنچا دیتے ہیں، اگر کوئی آدمی کسی گڑھے میں گر جائے، کسی کنویں میں گر جائے کوئی، اور آپ جا کر اس کو نکلنے کی ترغیب دے کر آ جائیں تو کیا وہ نکل جائے گا؟ جان بچ جائے گی اس کی؟ ہے کوئی تمہیں ہاں کہنے والا؟ حیران ہوں آپ لوگوں کے طریقہ عمل سے میں حیران ہوں۔ آپ کہتے ہیں بات پہنچا دی، ہم آپ سے پوچھتے ہیں گڑھے میں گرنے والے کو آپ نے ترغیب دے دی نکلنے کی، آپ نے دکانوں میں بازار میں بات کر کے ہماری ترغیب دے کر آ گیا، آپ بتائیے تو صحیح۔ آپ گناہوں کے اڈے پر گئے، جا کے وہاں لوگوں کو سمجھا کر آ گیا، چھوڑ کر آ گیا۔ گناہ کرنے والا گڑھے میں گرنے والے کی طرح ہے، آپ اگر اس کو سہارا دے کے نکالیں گے نہیں تو آپ کا ترغیب دینا کافی ہو جائے گی، نکلنے کی ترغیب دے جائے گی تو بڑا بار آ جائے گی۔ وہ خود نکل سکتا تو آپ کی ترغیب کی ضرورت کیا تھی؟ میں تو کچھ اور سوچ رہا ہوں، آپ کچھ اور کر رہے ہیں۔ میرے نزدیک گشت کا موضوع منکر کرنے والوں کی جگہ کو تبدیل کرنا ہے، آپ کے نزدیک گشت کا موضوع ملاقاتیں کر کے دین کی بات سمجھا کر آ جانا ہے۔ یہ میرا آپ کی رسم ہے، سمجھنے میں کیا ہے میرے آگے رسم یہ کرو۔ آپ دین کی بات پہنچانے کے لیے گشت کرتے ہیں، ہم ہر امتی کو منکر کے ماحول سے نکال کر اللہ کے گھر میں لانے کے لیے گشت کرتے ہیں۔ آپ خود ہی فیصلہ کیجیے، کسی کا باپ، کوئی باپ ہو بڑا مالدار، اس کا ایک ہی ایک بیٹا ہو وہ کھویا جائے، غائب ہو جائے، باپ اعلان کر دے جو میرے بچے کو مجھ تک پہنچا دے گا اس کے لیے یہ انعام ہوگا۔ بچے مل گیا، اس نے بچے سے ملاقات کی کسی علاقے میں، اس کو سمجھایا بیٹے گھر سے لے جاؤ، یہاں نہ پھرو، کہ میری ذمہ داری تو پوری ہو گئی، ایک بار آنا جائے اس کی مرضی ہے۔ وہ بچہ کسی حادثے میں ہلاک ہو گیا، بتائیے آپ کے لیے میری ذمہ داری پوری ہو گئی؟ بولو نا، باپ کتنا ناراض ہوگا اس شخص سے، کتنا سخت ناراض ہوگا۔ بالکل میں کہنا چاہتا ہوں انبیاء علیہ السلام کا کام ہے اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنا۔ آپ اگر سمجھا دیں اس کو کہ جی میں سمجھا دیں تو باپ کتنا ناراض ہو گیا اس شخص پر، بھائی اگر تمہیں مل گیا تھا بچہ مجھ تک پہنچا دیتا، بتاؤ تو صحیح۔ ایک باپ کو اپنے بیٹے سے کتنی محبت ہے، مگر اللہ کو اپنے بندوں سے زیادہ محبت ہے۔ آپ اگر خوشامد کر کے مسیح میں لے آتے اور اللہ کے حوالے کر دیتے، حدیث میں آتا ہے مسیح میں آنے والے سے اللہ تعالیٰ اس سے بھی زیادہ مل کر خوش ہوتے ہیں جتنا کہ اپنے دوست سے مدد مانگ کر خوش ہوتا ہے۔ کتنی صاف صاف روایت دوستوں، اس کا عزم کر سکے انشاءاللہ ہمیں خود رسید والا بننا ہے، ہر امتی کو دعوت دے کے ان اعمال سے جوڑنا ہے، اس لیے کہ اعمال اعمال ہدایت ہیں، اعمال تربیت ہیں۔ کریں گے نئے تمام انشاءاللہ۔
مولوی محمد علی ابن حافظ محمد قاسم